بالکل آپ نے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس سوال کے اندر بہت ساری سچویشنز ہیں. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہوتی ہے نا، تو میں کیونکہ اس کے حوالے سے بات بھی کرتا ہوں، لکھتا ہوں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. اور اس وقت جو ملک میں ہماری موجودہ صورتحال ہے، دیکھیں آپ کوئی بھی شخص ہیں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ معاشرے کا امپیکٹ آپ پر ہوتا ہے. اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے ہمارے ملک کی، وہ ایک ایسی ہے کہ ایک آپ موجودہ جو جنریشن ہمارا گیپ ہو چکا ہے والدین کے مابین، استاد و شاگرد کے مابین، تو آخر اس کے اندر میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کو سمجھتا ہوں اعتماد کو ختم ہو جانا ہے، جو جس طرح آپ نے وہ کلوز کیا تھوڑا اچیو ہو گئے. لیکن آج ہمارے زیادہ تر نوجوان طبقہ پڑھا لکھا بھی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ناکامی ہے. تو اس کے پیچھے کیا آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ اعتماد کا ختم ہو جانا ہے؟ یہ بالکل آپ نے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس سوال کے اندر بہت ساری سچویشنز ہیں. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہوتی ہے نا، تو میں کیونکہ اس کے حوالے سے بات بھی کرتا ہوں، لکھتا ہوں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. اور اس وقت جو ملک میں ہماری موجودہ صورتحال ہے، دیکھیں آپ کوئی بھی شخص ہیں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ معاشرے کا امپیکٹ آپ پر ہوتا ہے. اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے ہمارے ملک کی، وہ ایک ایسی ہے کہ ایک صورتحال کے جہاں ہر بندہ پریشان ہے. آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ سیاسی کہ معاشرے کا اس پہ ایک امپیکٹ ہے، اوور آل سچویشن ہے کہ یار کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. پھر معاشی حالت ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کی، کتنی وہ ہے، مہنگائی کتنی زیادہ ہے. عام جو انسان ہے اس کے لیے سروائیول کرنا بہت مشکل ہے. ایسے ہی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑی فرسٹریشن پیدا کی ہوئی ہے سوسائٹی میں. اس میں اوور آل اس کا ہر انسان پر، آپ پر اثر ہوتا ہے، آپ چاہے مانیں یا اس کو نہ مانیں. تو اس وقت جو نوجوان بھی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، آبادی ہماری ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہے. نوجوان جو ہے ان کے لیے تعداد بھی، جہاں تک ریسورسز نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ان گائیڈڈ یوتھ ہے نا، وہ اس کا، نوجوانوں کا آپ اس لیے قصوروار نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی تربیت کرنا، ان کو گھر سے فارمیشن دینا، ان کو گھر پہ وہ اعتماد دینا، وہ احساس دینا، وہ توجہ دینا، نہ وہ گھر سے ملتی ہے، نہ اسکول سے ملتی ہے، نہ معاشرے سے ملتی ہے. تو اس وقت ساری مایوسی میں، ساری فرسٹریشن میں، وہ پھر ایک انرجی جو ہوتی ہے ان کی ساری، وہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے، ڈائریکشن نہیں ملتی. اس وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو نیچرل سکلز ہیں آپ کی، وہ نہیں آپ کی سامنے آتی. تو میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ جو فیملی ہے، آئی تھنک اس کا رول، اور اس وقت جو اجتماعی ہماری ملک کی صورتحال ہے، اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نوجوانوں کو ہم ایک ذہنی جو سکون ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں ڈپریشن، انزائٹی، غصہ، اپنے آپ سے بیگانگی، معاشرے سے بیگانگی، اسی وجہ سے یہ تو ہمیں تو مجموعی طور پر ہر دوسرے فرد میں وہ ملتی نظر آتی ہے. تو آپ کے اس تجربے یا آپ کی اس اچیومنٹ کی عوض آپ کو اس کا سولوشن بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ نوجوانوں کی انکریج کر کے اس چیز کو ختم کر کے وہ پازیٹیوٹی کو ہم ہائر اپ کر سکیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ اس کے جو ہم بتا رہے ہیں، اس کی صورتحال، اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک کوئی ایک اگر اس کی مرکزی بات یہ دیکھیں، جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، اس میں آپ کو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے. جب آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں جو انسٹنٹ حل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس کے لیے آپ ہوپ فل اور تھینک فل رہیں، اور بہتر کے لیے کوشش کریں. جتنے بھی قوموں پر، معاشرے پر، خاندانوں پر، افراد پر جب مشکل وقت آتا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ سرنڈر کر دیں کہ بیٹھ جائیں کہ وہ مارے گئے، لوٹے گئے، اب کیا ہوگا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو قدرت نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ رزسٹ کرتا ہے، فائٹ بیک کرتا ہے، اور وہ ہم سب کے اندر موجود ہوتی ہے، انسانی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے. اس وقت صورتحال ہے یہ کہ دیکھیں جو چیزیں ہیں اس کے لیے تھینک فل رہیں اینڈ اسٹرائیو فار بیٹر اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے. اگر آپ جو نہیں ہے اس کے لیے روتے رہیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ جو ہے اس کے لیے تھینک فل رہیں اور فرسٹریشن میں جائیں. اور اس وقت جو فرسٹریشن ہی ہوتی ہے، ہر انسان کا کیریبر، ہر انسان کا پیمانہ، صلاحیتیں، معیار، بیک گراؤنڈ، بہت ساری چیزیں دوسروں سے، میرا آپ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. آپ کا بیک گراؤنڈ فرق ہے، میرا ڈیولپمنٹ کا، فارمیشن کا فرق ہے. تو میں اگر اپنے آپ کو آپ سے کمپیئر کروں گا تو مجھے
بہت ساری چیزوں میں کمپلیکس ہوگا, بہت سارے میں یہ تو ایک فطرتی چیز ہے. اس چیز سے اوائڈ کرنا کوشش یہ کریں, اپنی صلاحیتوں پہ پازیٹیو اپنا فوکس کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. لرننگ کی جو عادت ہے نا, جی سیکھنے کی, اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے, اپنی فیملی ممبر سے جتنا سیکھ سکتے ہیں نچوڑیں. اور اس ایج کو جو ینگ ایج ہے اس میں بڑا غصہ ہوتا ہے, جب آپ جی. ینگ ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے ساری دنیا غلط ہے, آپ بھی ٹھیک جی ہے. تو یہ اس انرجی کو اگر آپ پازیٹیو چینلائز کریں, اسکلس کو پالش کریں, تو آئی تھنک آپ کے اندر نیچرلی ٹائم کے ساتھ وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ ڈیولپ ہو جائیں.